الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ احزاب شریف کی 21 نمبر آیت جسے آج ہم تلاوت کریں گے بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی زبردست اور خوبصورت اس آیت کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ارشاد فرمایا بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالی سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق ہے اور اسے قیامت کے آنے کا یقین ہے. یہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیا مقدسہ تو یہ غزوہ تبوک کے ان ایام کے اندر نازل ہوئی. یہ آیت مقدسہ نازل تو ان ایام میں ہوئی ہے، لیکن اس آیت کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت پاک اور حضور علیہ السلام کی پوری زندگی مقدسہ، پوری حیات مبارکہ کو شامل ہے. فقط اس ایک تبوک کے مقام پر ہی نہیں کہ تبوک کے مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے جس طرح استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوصلے بلند رکھتے ہوئے، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے ان جان نثاروں کو عزم مصمم کے ساتھ پائے استقلال کو لغزش نہیں آنے دی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھا. اور پھر حضور علیہ السلام نے جس طرح جوڑے رکھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کر دیا. رول ماڈل کے طور پر حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہے. کائنات کے اندر کسی کی ایسی حیات نہیں، ایسی زندگی نہیں، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں، ان کا کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما کر اس کی اس زندگی کو اور زندگی کے اس پیش خیمہ کو، زندگی کے اس ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے لیے بطور نمونہ بنائے. کائنات میں کسی کی کوئی سیرت ایسی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے اولین مقصود اپنی مخلوق سے یہ ہے کہ میری مخلوق مجھے راضی کرے. اللہ تعالیٰ کو تو مقصود یہی ہے کہ میری مخلوق ہو تو میری مخلوق میری بندگی کرے، میری مخلوق مجھے راضی کرے، میری مخلوق میرے ساتھ جڑ جائے، میرا قرب
ساتھ منسلک رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے جب یہ تقاضا فرماتے ہیں تو اس سارے تقاضے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. ان تمام تقاضوں کا راستہ فقط ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کا. ان سارے جو تقاضوں کا سارے کے سارے مراحل کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین اقدس کے مطابق زندگی بسر کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات طیبہ اگر آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 63 سالہ پوری کی پوری زندگی میں سے کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو لائق تقلید نہ ہو، جو لائق اتباع نہ ہو، جو لائق تحسین نہ ہو. ہر کسی کے لیے اس میں راستہ موجود ہے، ہر کسی کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، ہر کسی کے لیے اس میں سبق موجود ہے. وہ کوئی بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں موجود ہے. کوئی شخص، کائنات کا کوئی شخص بھی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے زندگی بسر کرنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ ہما کی حیات ایسی ہے. نمازی ہو تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے اس نمازی کو بھی حصہ ملے گا. کیسے ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کر کے دکھائی کہ عبادت خدا کی کس طرح کی جاتی ہے. دیکھیں نا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا خود محبت فرماتا ہے اور خدا خود فرماتا ہے کہ آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے محبوب ہیں. ہم سے تو خدا فرماتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ ساری ساری رات بھی آپ کھڑے رہ کر عبادت کریں، راتوں کو عبادت کریں، دنوں کو روزہ رکھیں، میری جو ہے وہ عبادت میں ہی رہے. ہم سے تو خدا یہ تقاضا فرماتا ہے، مگر اپنے حبیب سے کیا تقاضا فرماتا ہے؟ اپنے حبیب علیہ السلام سے خدا تقاضا فرماتا ہے تم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات نہ فرمایا کرے، تھوڑا سا سو بھی لیا کریں، تھوڑا سا سو بھی، آرام بھی فرما لیا کریں. مگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے پاؤں مبارک. ذرا ہم اس چیز کو محسوس تو کریں، سوچیں تو صحیح. پاؤں مبارک پر ورم آ جانا اور پاؤں کا سوج جانا یہ آسان سا عمل ہے، یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ جلدی سے ہی ہو جاتا ہے. کیا کتنی آپ نے اس عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوگا کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک عمل کو محسوس کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک ورم آلود ہوئے، آپ پر ورم شریف آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر محسوس فرماتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ لا حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے آپ کے لیے یہ مشقت کا راستہ تو رکھا ہی نہیں ہے، لیکن ہم سے تقاضا یہ کہ نہیں آپ کریں. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی عبادت کرنے والا اٹھے اور وہ کہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کوئی بات چاہیے تو میری سیرت سے اسے بھی بات مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اگر ایک گھر کا جو فرد ہے، جو حاکم ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہے تو ہماری تو کوئی ایک بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، خاندان ہوگا. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان شریف دیکھیں، 9 ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں موجود ہیں. 11 ازواج تو کل ہیں، ایک وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد شریف ہے، بنات شریف ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں، پھر خادمین ہیں،
صحابہ کرام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر وقت ایک جمگٹھا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال رہا ہوں، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گفٹ بھیجا، ایک شیشے کا سیٹ تھا، ڈنر سیٹ کہہ لیں یا پانی پینے والا، وہ سیٹ کسی نے تحفتاً بھیجا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پانی لے کر آنے لگے تو وہ ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، قیمتی تحفہ تھا، ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، قبل اس کے کہ ام المؤمنین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فرماتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، عائشہ رک جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے لوح محفوظ پر دیکھا، تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، اسے کچھ نہیں کہنا۔ 10 سال رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈانٹ نہیں دی، چھڑک نہیں دی، اتنی شفقت محبت۔ پھر یہ آپ نے سارا پیچھے یہ چند آیتوں کے اندر جو منافقین کے حال پڑھے ہیں، سنے ہیں آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مگر اپنی صفوں کے اندر ان کو برداشت فرما کے، اپنے صفوں کے اندر ان کو ثابت رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہماری اندر سے جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت فرما لیں، جب تک خدا کا حکم نہیں آتا آپ برداشت فرما لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ لہذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہماری سیرت ہے، ہر کسی کو اس میں سے کوئی حصہ ملے گا اگر کوئی توجہ تو کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر مالدار کوئی سخی اور مالدار شخص ہے، امیر شخص ہے، وہ کہتا ہے مجھے حضور کی سیرت سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی نے ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا اس کا، وہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا آپ کا ہے، یہ سارا آپ کا ہے، پورا جنگل بکریوں کا، یا رسول اللہ آپ کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا، اب حضور کے نام اتنے ہی لمحے ایک دوسرا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اسے پتا چلا یہ ساری بکریاں حضور کی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے تو بڑا امیر کر دیا ہے، میرے حبیب علیہ السلام کو خدا نے بڑا امیر کر دیا ہے، بڑا مالدار کر دیا ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھئی تو نے کیا میں ہماری مالداری دیکھی ہے، کیا امیری دیکھ لی، کیا مالداری دیکھی ہے؟ یا رسول اللہ اتنا مال غلام، اتنا کچھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا سارا کچھ تیرا ہے؟ فرمایا کیا سارا کچھ تیرا ہے؟ عرض کرنے لگا واقعی؟ فرمایا جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جا سارا مال تیرا ہے۔ وہ اس نے مال پکڑا، اپنی قوم میں جب لے کر گیا تو بلند آواز سے اپنی قوم کے لوگوں کو آوازیں دیتا ہے، سنو لوگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آؤ، حضور کی ذات پر ایمان لے آؤ، خدا کی قسم وہ اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مالداری، غربت کو دیکھیں۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تھی، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں۔ فرماتے ہیں دو ماہ گزر جاتے کہ ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، سرد رہتا، 2 ماہ گزر جاتے۔ ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ایسا حال ہی نہیں ہے، چولہا تو جلتا ہی ہے، لیکن اس چولہے کے اوپر فقط ایک وقت کی روٹی ہی کیوں نہ ہو، چولہا تو جلتا ہے، لیکن حالات تھوڑے سی مشقت میں آ جائے، تھوڑا سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم واویلا اٹھانے پر جب وہ ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 ماہ امام قسطلانی کو، جلال الدین سیوطی کو آپ سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر
فرماتے ہیں کہ 2 ماہ ایسے گزرتے کہ فقط کھجور اور پانی تینوں ٹائم ایسے چلتا. اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی زبان پر ایسا شکوہ نہیں آیا, کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے, محسوس نہیں ہونے دیا. وہ جو قریب رہنے والے تھے وہ محسوس, طبیعت کو محسوس کرنا ہر کسی کا بس نہیں ہوتا. کسی کی طبیعت کو محسوس کر لینا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. وہ جو قریب رہنے والے تھے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسلم شریف میں ملتی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سلام پیش کیا, تو سلام پیش کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے چہرہ مقدس کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں کے بھوکے فاقہ ہے. میں نے جب محسوس کیا تو میں بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی بیگم سے میں نے کہا کہ جلدی سے بتاؤ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا ایک بچہ ہے وہ ہے اور جو کے کچھ دانے پڑے ہوئے اور لہذا یہ گھر میں صرف کھانے کے لیے. آپ نے میں جلدی کرو اسے ذبح کرو اور وہ جو 2-4 روٹیوں کا صرف 2-4 روٹیوں کا جو وہ کھانا وہ تیار کرو, میں محبوب علیہ السلام کو بلا کر لاتا ہوں. میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے طبیعت دیکھی تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ حضور کئی دنوں سے فاقے سے ہیں. یہ روایت تو اپنی جگہ پر ہے, صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تو صحیح آخر انہوں نے جب محسوس کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کیسے تھی جو انہوں نے محسوس کر لیا جو انہیں اس حالت پر جانا پڑا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ میری دعوت قبول کیجیے, کھانے کے لیے کچھ ہے. اور پھر شفقت دیکھیں, قریبی دیکھیں, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم دیکھیں. انہوں نے عرض کی, کان میں آ کے عرض کی. ایک روایت میں آتا ہے کان میں آ کے عرض کی, ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر بلا کر عرض کرنے لگے کہ صرف حضور کو لے کے آنا تاکہ میرے حبیب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں. صرف حضور کو لے کے آنا, صرف اتنا سا ہی کھانا ہے. جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت طلحہ نے کھانے کا اہتمام کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, وہ جتنے پاس تھے حضور نے کہا آؤ بھی طلحہ کے گھر کھانے کی دعوت ہے, سب کو لے کر چل پڑے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک خوشی کا جو عالم تھا وہ تو تھا ہی, مگر ساتھ میں گھبراہٹ اس چیز کی تھی میں نے تو فقط محبوب علیہ السلام کے لیے کیا ہے اور میرے حبیب پیٹ بھر کر کھائیں, میرے حبیب پیٹ بھر کر کھائیں, میں نے تو اس لیے کیا. حضور کی جو ساتھ یہ سارے چلے بہرحال اب حضور جانے, حضور کا کام جانے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو فقط اتنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھبراؤ نہ, آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو بلاتے جاؤ اور کھانا پیش کرتے جاؤ. انڈیا سے برتن نہیں اٹھانا, اوپر سے اس کا ڈھکن نہیں اٹھانا, اور بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا ہم 70 صحابہ نے کھایا, 70 صحابہ نے کھایا. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کیفیت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی 2 نوالے لیے اور سارا کچھ حضرت طلحہ سے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ سارے جب رخصت ہوئے چلے گئے تو میں نے ہڈیاں اٹھا کر دیکھی, سالن ویسے کا ویسے, روٹیاں ویسے کی ویسے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کوئی اپنائے تو صحیح. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرف سے, ہر بات سے کچھ نہ کچھ, ہر کوشش سے کچھ نہ کچھ ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ شفقت اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور پھر جو ماننے والے ہیں. آخری بات عرض کروں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں نا, جو ماننے والے اپنے جو ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو قیاس کریں تو آپ کو زیادہ اندازہ اس چیز کو آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے, جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے, جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے. بالخصوص گھر کی جو زوجہ, جو بیوی ہوتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو مانے. ایسا ہے کہ نہیں, وہ نہیں مانتی. اگر اسے آپ امپلیمنٹیشن کے طور پر بھی
دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی نعمت عطا کرے تو باہر سے کوئی آئے تو جو باہر والا نا اسے زیادہ اپروچ کیا جاتا ہے, اسے زیادہ یا وہ عزت افزائی دی جاتی ہے. لیکن جو اپنا ہوتا ہے نا وہ مقام میں, مرتبہ میں, علم میں, درجہ میں وہ بڑا بھی ہو نا تو وہ کہتے ہیں بس یہ اپنا ہی ہے. اسے وہ نہیں چیز اہمیت اتنی اسے نہیں دی جاتی. باہر سے آنے والا اگرچہ بڑا بھی ہو, اگرچہ کام بھی ہو, اسے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اپنوں کو صرف اس اپنائیت کی وجہ سے کیا ہمارے اندر ہی رہتا ہے نا, ہمارے اندر ہی رہتا ہے نا. ہم ایک دوست کی طرف ہم گئے ایک محفل پہ, تو مفتی صاحب تھے ماشاءاللہ, اچھے عالم دین تھے, تو بڑا اچھا خطاب کیا, بڑا کچھ کیا, ان کے اپنے علاقے میں تھا. تو خطاب کے بعد لوگ تعریفیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا, اچھا کیا. کون تھے؟ تو جب پتہ چلا کہ یہ تو ان کے اپنے علاقے تھے, علاقے کے ہی تھے, تو پھر کرنے کے بعد اینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اچھا وہ فلاں کا بیٹا ہے یہ, اور اچھا بس ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی نا جو عرض کرنا تھا. مگر اس لحاظ سے اگر آپ اسے دیکھیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر دیکھیں, ماننے والوں میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں بیوی ہر کسی کی ہر کسی کو نہیں مانتی, مگر میرے کریم محبوب علیہ السلام کی سیرت کی یہ شان ہے کہ سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی اپنی بیوی ہیں. عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی مسلمان ہی آپ کی بیوی ہیں. اور پھر دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق فقط اس وقت کے دوست نہیں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے بھی دوست ہیں, ہر چیز سے واقف ہیں. دوست دوستوں کو کم مانا کرتے ہیں, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے مرد حضرت ابوبکر صدیق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کسی کو بنوائے تو پھر اپنوں کے اندر جو بیٹھے ہیں اپنی سیرت کا مظاہرہ ایسا کرے کہ وہ لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے مانیں. تو لہذا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا یہ ایک گوشہ نہیں, فقط پوری کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر اس چیز کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے کامیابیاں ہیں. اے لوگوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور کی اتباع اور حضور کی سنت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے, حضور کی سنت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل سیرت اپنانے کی توفیق نصیب